الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان کریم کی بہت ساری مبارکبادیوں کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو خصوصیت کے ساتھ ہمارے لیے خیر کا، مغفرت کا، نجات کا ذریعہ بنائے. ناظرین، تاریخ میں ایک واقعہ، ایک مشہور صحابی گزرے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی. اس وقت پورے ملک میں اور پوری دنیا میں جس وبائی مرض کے ڈنکے بجے جا رہے ہیں اور بجائے جا رہے ہیں، اس موضوع پر جو کچھ کہنا تھا چینلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، علماء کے ذریعے، اکابر کے ذریعے، محکموں کے ذریعے، پی ایم کے ذریعے، ہر طرف سے گزارشات کی گئیں. اس وقت مجھے یہ کہنا ہے، وائرس مرض، اس سے بچنے سے زیادہ ہم لوگ رمضان الکریم کی ساعتوں میں کوشش کریں کہ ہم اصل میں ایمان والے بنیں. اور ایمان جب مضبوط ہوگا، ایمان جب بنے گا، یقین بنے گا، تو گمان کی تمام سرحدوں سے ہم نکل کر باہر آئیں گے اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اس وقت اس رمضان المبارک میں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوڑیں، وَسَارِعُوا، اور دوڑو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے پروردگار کی طرف سے جن بخششوں کا وعدہ ہے، جن مغفرتوں کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرف دوڑو. اور وجنتن، اور اس جنت کی طرف دوڑو، ارضھا، جس جنت کے وسیع و عریض کا ذکر، وسعت کا ارشاد فرمایا، السماوات والارض، زمین اور آسمان اسے سمیٹ نہیں سکتے. ایسی جنت کی طرف دوڑو اور جو تیار کی گئی ہے صرف اور صرف متقیوں کے لیے. اور رمضان پر اگر نظر ڈالیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا جو لب لباب ہے، جو نتیجہ ہے، روزے کے وجہ سے جو چیز حاصل کرنی ہے، اس چیز کا نام ہے تقویٰ. اور اس رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ گزشتہ رمضان دکانوں کا بہانہ، کمپنیوں کا بہانہ، شو روم کا بہانہ، جاب کا بہانہ، آفس کا بہانہ، مصروفیات کا بہانہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے پیش نظر، حکمت کے پیش نظر پوری دنیا میں دکانوں کو بند کر دیا، شو رومز بند ہو گئے، کمپنیاں بند ہو گئی، مدارس بند ہو گئے، تبلیغی مراکز بند ہو گئے، مساجد بند ہو گئے، اور ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے. تو اب کوئی بہانہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ دکان تھا، کمپنی تھی، جاب تھا، آفس تھی، بہت زیادہ گاہک تھے، ہم نکل نہیں پائے، عشاء کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکے، تراویح میں حاضر نہیں ہو سکے. یہ رمضان، اس بار کا رمضان المبارک ہمارے لیے بہت بہتر موقع ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دوڑو، جس حد تک دوڑ سکتے ہو دوڑو. کس کی طرف دوڑو؟ اللہ رب العزت کی طرف دوڑو، اس کی مغفرت کی طرف دوڑو. اور مغفرت کی طرف، اللہ کی طرف دوڑنا کب جائے گا؟ جب اندر سے ہمارا ایمان پختہ ہو جائے گا کہ ہاں
ہماری نماز ہمیں اللہ سے ملاتی ہے، ہمارا روزہ ہمیں اللہ سے ملاتا ہے، ہماری سخاوت ہمیں اللہ سے ملاتی ہے، ہماری زکوٰۃ ہمیں اللہ سے ملاتی ہے، ہمارا صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا، اگر اس پر ایمان یقین ہو گیا اور پوری طرح یقین ہو گیا تو نماز میں بھی آسانی ہوگی، روزے میں آسانی ہوگی، تراویح میں آسانی ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے میں آسانی ہوگی۔ اور جب یہ تمام چیزیں ہوگی تو ایمان اندر سے جب بنے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں ڈرا سکتی ہے اور نہ دنیا کی کسی طاقت سے ہم ڈریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس واقعے کو سماعت کر لیں آپ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں، دعوت پر جاتے ہیں، بلایا گیا تھا جیسے مسجد ہوتے ہیں۔ جب حضرت مغیرہ بن شعبہ نکلتے ہیں تو کچھ صحابہ اور کچھ لوگ حضرت مغیرہ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ مغیرہ تمہارے بدن پر اچھے کپڑے نہیں ہیں اور تمہاری جو سواری ہے جس پر سوار ہو کر جا رہے ہو وہ بھی اچھا نہیں ہے، اور پہنچ رہے ہو کس کے دربار میں؟ بادشاہ کے دربار میں، رستم کے دربار میں، کیسے پہنچو گے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان جو تھا اصل میں اسی کو سامنے رکھنا ہے۔ جب حضرت مغیرہ بن شعبہ کی آمد کی اطلاع رستم کو ہوئی، رستم نے ایک عجیب و غریب منظر کریٹ کیا، ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا تاکہ روک پڑے حضرت مغیرہ بن شعبہ پر، ڈر جائیں، دل کمزور ہو جائے، مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے۔ اور آج پوری دنیا اسی دہانے پر کھڑی ہے، ہم لوگ مایوس ہو گئے، خوف ہے کہیں مر نہ جائیں، یہ مرض کہیں مار نہ دے۔ حالات ایسے ہیں، مسلمانوں کو نشانہ بنا کر جس حد تک ہو سکتا ہے کوششیں ہو رہی ہیں، تو کیا ایسے وقت میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ نوجوان بچے آج بھی لاوالی پن کا شکار ہیں۔ اللہ کے لیے اگر میری بات ان نوجوانوں تک پہنچ رہی ہے جن نوجوانوں تک پہنچنا ضروری ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ 5 سوالات فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان سوالوں میں یہ سوال بھی ہوگا جب میں نے زندگی دی کہاں خرچ کی، کیسے خرچ کی، کس طرح خرچ کی؟ اللہ رب العزت کے دربار میں سب کو پہنچنا ہے۔ نوجوان بچے آپ کی نوجوانی گیم کے لیے، جوے کے لیے، ویلنگ کے لیے، ٹائم پاس کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی نوجوانی خالص اللہ کے لیے ہے۔ ایک دور آئے گا ہر شخص کی زندگی میں آتا ہے، جس طرح آج مسجدوں میں جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اجازت نہیں ہے، اور جس دن یہ جوانی ختم ہو جائے گی، قوتیں ختم ہو جائے گی، طاقتیں جواب دے جائیں گی، نوجوان بچے جب بڑھاپے پر پہنچیں گے، بڑھاپے میں جوش آئے گا کہ ہم نماز پڑھیں، لیکن مجبوری ایسی ہوگی کہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، پیروں میں درد۔ اور آج کل کے نوجوان بچے تو 40 سال میں ختم ہو رہے ہیں، سب قوتیں ختم ہوتی ہیں۔ جس زمانے میں کھڑے ہو کر پڑھنے کا شوق ہوگا ہماری قوت جواب دے جائے گی۔ بڑھاپے میں نماز قرآن پڑھنے کا شوق ہوگا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہر انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے۔ میں نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو جوانی ہے، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جتنا قرآن دیکھ سکتے ہیں دیکھیں، ذکر جتنا کر سکتے ہیں، استغفار جتنا کر سکتے ہیں، ایمان اس سے مضبوط ہوگا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچے، علماء نے لکھا ہے تلواروں کی چھاؤں بنائی گئی تھی، دونوں جانب ان کے اپنے فوجی تلواروں کو اس طرح رکھا گیا کہ درمیان میں سے مغیرہ آئے اور یہ تلواروں کا روب ان پر پڑے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، سواری سے اترتے ہیں، اور جس خچر پر سوار تھے یا جس اونٹ پر سوار تھے یا جس گھوڑے پر
کی رسی کو بادشاہ کے تخت سے باندھ دیتے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ جانور غلاظت بھی کر دیتا ہے۔ تو رستم پریشان ہو گیا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا یہ جلال، یہ قوت، یہ ایمانی طاقت اس طرح پیش آ رہے ہیں۔ تو رستم کے دربار میں حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ یا تو اسلام قبول کرو یا پھر جزیے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ تلوار کام کرے گی۔ رستم ہکا بکا رہ گیا، کچھ بھی جواب نہیں بن پڑا۔ اور جب حضرت مغیرہ رستم کے دربار سے اپنا پیغام پہنچا کر لوٹتے ہیں، لوٹنے کے بعد تمام فوجی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، رستم کے پاس پوچھتے ہیں کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ مکے کا ایک غریب، ضعیف، کمزور، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، کپڑے میسر نہیں، سواری ٹھیک نہیں، اور اتنی باتیں کہہ کے چلا گیا اور خاموش بیٹھے تھے آپ۔ کیوں آپ ڈر تو نہیں گئے؟ ایک حکم ہوتا، ہماری تلواریں تھیں۔ میں اس وقت نوجوان بچوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، اس کا جو جواب تھا رستم کا، اس نے فوجیوں کو جواب دیا، میں مغیرہ بن شعبہ سے نہیں ڈرا، مغیرہ بن شعبہ کے دل میں ایک چیز ہے جسے میں دیکھ رہا تھا اور اس کا نام ایمان تھا، اس ایمان سے میں خوف زدہ تھا۔ آج اگر ہمارے نوجوانوں کے اندر ایمان کی وہ قوت آ جائے تو پھر وقت پر سجدہ ہوگا، وقت پر تلاوت ہوگی، وقت پر روزہ ہوگا، آنکھوں کی حفاظت ہوگی، زبان کی حفاظت ہوگی۔ یہ تمام مجبوریاں، دکان کھلی ہے، آفس جانا ہے، کمپنی میں مصروف ہوں، رمضان کا سیزن ہے، باہر نکلنے بالکل وقت نہیں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت ہی وقت دے دیا، رہو گھروں میں رہو، جتنا پڑھ سکتے ہو قرآن پڑھ کر بتاؤ۔ آج تمہاری طاقتوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے کوئی نوجوان جو روزانہ 2 قرآن مجید کے پارے پڑھ سکے؟ ہے کوئی نوجوان جو روزانہ صبح میں 500 مرتبہ، شام میں 500 مرتبہ استغفار کی کثرت کرے؟ ہے کوئی نوجوان جو اشراق پڑھے، اوابین پڑھے، چاش پڑھے، تہجد پڑھے، پوری تراویح پڑھے؟ ہے کوئی نوجوان جو رمضان میں آگے آئے، نوافل پڑھے، عبادتوں میں مشغول رہے؟ اب کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تک بہانے تھے تمہارے پاس، دکانوں کے، شو روم کے، کمپنیوں کے، اب کوئی بہانہ نہیں ہے، وقت ہی وقت ہے تمہارے پاس۔ یہ موقع ہے ہماری قبروں کو منور کرنے کا، یہ موقع ہے اپنی آخرت بنانے کا، یہ موقع ہے راتوں میں اٹھ کر اپنے پروردگار کو منانے کا، یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا۔ لیکن افسوس، اب بھی مجھے لگتا ہے ہمارے نوجوان بچوں میں احساس نہیں جاگا ہے، بے حس ہو گئے ہیں۔ نبی رحمت نے فرمایا، بادروا الی الطاعات فتنا، ارشاد فرمایا فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اعمال صالحہ کی طرف دوڑو۔ دوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ حدیث پاک میں جو فرمایا گیا، دوڑنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو منہمک کر دینا، اپنے آپ کو ڈبو دینا، مصروف کر دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ بادروا بالاعمال فتنا، فتنے کے ظاہر ہونے سے پہلے، اور آج فتنے ظاہر ہو گئے۔ کیسے کیسے فتنے؟ یہ زمانہ دنیا کے لپیٹے جانے کا زمانہ ہے، یہ زمانہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، یہ زمانہ حضرت مہدی کے لیے تعاون کا زمانہ۔ ایسی فوج، ایسے نوجوان جو اسلام پر قائم رہے۔ قیامت کی علامتوں میں بتایا گیا کہ ایک دور آئے گا جس دور میں ایمان پر قائم رہنا سخت ترین مشکل ہو جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا چور
کچھ بھی ہو جائے وہ چوری میں مصروف رہتے ہیں، شراب پینے والے کچھ بھی ہو جائے وہ شراب پینے میں مصروف رہے، تلاش کرتے ہیں کہیں کوئی چیز مل جائے، جوا کھیلنے والے وقت نکالتے ہیں، جب برائیوں کے لیے وقت نکالا جاتا ہے ہمارے پاس ٹک ٹاک کے لیے وقت ہے، واٹس ایپ کے لیے وقت ہے، ٹویٹ کرنے کے لیے وقت ہے، سیریل دیکھنے کے لیے وقت ہے، میسج دیکھنے کے لیے وقت ہے، میسج کرنے کے لیے وقت ہے، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اس پروردگار کو منانے کے لیے وقت نہیں ہے جو پروردگار اس وقت ہم سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَسَارِعُوا دوڑو، اور آج بھی اگر ہماری غفلت کی آنکھیں نہیں کھلیں گی، آج بھی اگر ہم متوجہ نہیں ہوئے، یہ رمضان غنیمت سمجھیں، اس رمضان کو مکمل وقت ہے ہمارے پاس، باہر جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، باہر جائیں گے تو ڈنڈے لاٹھیاں۔ ایک بات اور بتاؤں آپ کو میں، لاک ڈاؤن پہ کتنی باتیں کہی جائیں، کتنی بار کہا جائے گا کہ مت نکلو مت نکلو مت نکلو، کچھ علاقے بنگلور کے، کچھ علاقے میسور کے مکمل سیل ڈاؤن کر دیے گئے ہیں۔ کیا میسج جائے گا ان برادران وطن کے پاس جو پہلے سے سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ایسا ہے؟ آج ہماری جو شبیہ خراب کر دی گئی، جس شبیہ کو بگاڑ دیا گیا، یہ موقع ہے ہم بتائیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں جیسے بتایا جا رہا ہے، ہم وہ نہیں ہیں جیسے سمجھا جا رہا ہے، ہماری حیثیت الگ، ہماری علامت الگ، ہمارا تشخص الگ، ہم اس رحمت عالم کے ماننے والے ہیں جو پورے عالم کے لیے رحمت ہیں، ہمارے نبی عالم کے لیے رحمت، ہمارا پروردگار عالم کا رب ہے، تو ہم خود بھی عالم کے لیے رحمت بنے، علاقے کے لیے رحمت بنے، ملک کے لیے رحمت بنے، ریاست کے لیے رحمت بنے۔ یہ رمضان المبارک بہت قیمتی لمحے ہمارے پاس ہیں، میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، بس اس وقت یہی کہنا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایمان تھا، رستم نے کہا کہ اس شخص سے خوف نہیں ہے، اس کے دل میں جو چیز ہے اس سے مجھے خوف ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ ایمان۔ ہمارا ایمان تو ایسا ہے کہ وہ اس ایمان سے ہم خود نہیں ڈر رہے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان ہوتا، مضبوط ہوتا، میں نوجوان بچوں سے گزارش کر رہا ہوں، اپنا لباس بدلیں، اپنا حلیہ بدلیں، چہروں پر سنتیں رکھیں، سروں پر ٹوپیاں پہنیں، پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات خود بخود آئیں گے جب اس کے دربار میں جھکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔